مسیح یسوع کے نام میں آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو بہت بہت سلام۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 90 سام 90 اور اس کی ورس نمبر 12 آیت نمبر 12 ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ زبور 90 اس کی 12ویں آیت، اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، ہم کو اپنے دن گننا سکھا ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ آمین۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ اور یہ جو زبور ہے یہ داؤد کا زبور نہیں، یہ زبور موسیٰ کا زبور ہے۔ آمین۔ اور موسیٰ خدا سے کہتا ہے کہ خداوند ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ اور بائبل مقدس کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں۔ ہمارا یہاں پر قیام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہم کچھ سالوں کے لیے یہاں پر ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل جوانی میں ہی اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ میں نے کئی ایسے جنازوں میں شرکت کی، 18 سال 17 سال 16 سال 14 سال 12 سال، اور کچھ ایسے بھی میں نے جنازے اٹینڈ کیے جو 100 سال سے زائد عمر کے تھے، 105 سال۔ پاسٹر شاہد عارف کے جو دادا جی تھے وہ تقریباً 105 سال کی ایج میں خدا ان کے پاس گئے تھے، وہ خدا کی خدمت کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہمارے لیے خدا نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ ہم نے کب خدا ان کے پاس جانا ہے، کسی کو نہیں ہے پتا۔ اس زمین پر یہ بھید کوئی نہیں جانتا، صرف خدا کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم نے کب اس زمین کو چھوڑنا ہے اور کس طرح چھوڑنا ہے۔ تو موسیٰ خدا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ جس بندے کو یہ پتا ہے کہ میں یہاں پر عارضی ہوں، میرا یہاں پر قیام زیادہ دیر نہیں، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں نہیں الجھائے گا، وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف جھکائے گا اور اپنا دھیان خدا کی طرف لگائے گا، کیونکہ وہ یہ چیز جانتا ہے کہ اس زمین پر میرا کوئی حصہ بکھرا نہیں، اس زمین پر میری کوئی میراث نہیں، اس زمین پر میرا قائم رہنے والا کوئی شہر نہیں۔ میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ہوں، میں یہاں پر عارضی ہوں، اور بہت جلد مجھے خداوند لینے کے لیے آ رہا ہے، اور پھر میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، اپنے ارد گرد اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، ہمارے ارد گرد معاشرے میں جس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ کوئی اس بات کی فکر میں نہیں کہ ہم یہاں پر مسافر اور پردیسی ہیں۔ یہ باتیں آپ کو نظر آئیں گی، قبرستان میں کھڑے ہوئے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی بندے دا اینڈ تے ہے ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر آتے ہیں پھر وہی نشہ بازی، پھر وہی لڑائی جھگڑے، پھر وہی بدعتیں، پھر وہی ان کے اندر دل کی سختی موجود ہوتی ہے، اور وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن وہ بندہ جو یہ جانتا ہے کہ میں مسافر، میں پردیسی ہوں، میں یہاں پر تھوڑے دنوں کے لیے آیا ہوں، میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، اس بندے کا طور طریقہ، اس بندے کی بات چیت، اس بندے کا کردار دوسرے لوگوں سے فرق ہوتا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ یہی رہیں گے، یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا، ایون کہ جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ پلانٹ بھی قائم نہیں رہنا۔ کیوں جی؟ جب اس زمین کا وجود ختم ہو جائے گا تو اس پہ رہنے والے کیسے ہمیشہ رہ سکتے ہیں؟ جس جگہ پر ہم اپنی ملکیت، اپنی پراپرٹی پر فخر کر رہے ہیں، اے میرا گھر ہے، اے میں بنایا، اس پہ اگر ہم فخر کر رہے ہیں، یہ زمین ہی نہیں رہنی تو پھر فخر کہاں کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں بہت ہمبل ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اس بات کے بارے میں ہمارا دھیان دلاتی ہے کہ ہم کس طرح کے لوگ ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت ہمبل کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو خاکسار، حلیم اور فروتن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور فروتن کریں۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ دانا دل کون ہے جی؟ ایسا شخص جو خدا کے کلام کو جانتا ہے اور خدا کے کلام کی سچائیوں سے واقف ہے۔ یہ خدا کے کلام کی ایک سچائی ہے کہ ہم اس زمین پر عارضی ہیں، ہمارے لیے ایک جگہ آگے تیار کی گئی ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ وہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کوئی تکلیف اور دکھ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ابھی انکل نے پریئر کی، ہم سب جب خدا کے حضور آتے ہیں ہمارے دل میں تکلیف ہوتی، پریشرز ہوتے ہیں جن کے انڈر ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ، ہمارے محلے دار، ہماری جاب پلیس پہ پریشانیاں، پیسوں کا کم آنا، اخراجات کا زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ناگہانی بیماری کا آ جانا، ناگہانی حادثے کا شکار ہو جانا، یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں۔ ایک نوجوان کی فون کال مجھے ریسیو ہوئی، BA کا اسٹوڈنٹ ہے،
تو اس نے کہا کہ سر میرے دل میں بڑے خواب تھے کہ میں اپنے والدین کی خدمت کروں گا، میں پڑھ لکھ کر اچھی جاب کروں گا، اپنے باپ کا سہارا بنوں گا۔ اس نے کہا جی لیکن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، میں ویل چیئر پہ ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میں اتنا نا امید ہو چکا تھا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، لیکن خدا کا کلام مجھے ہر روز تقویت دیتا ہے۔ اس نے کہا میں ویل چیئر پہ ہوں، ایون کہ میں بہت بری حالت میں ہوں، لیکن پھر بھی میرا بھروسہ اور میرا توکل خدا ہے۔ اس زمین پر بڑا دکھ ہے، زمین پر بہت مسائل ہیں، بڑے پریشرز ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتا تھا، وہ مزید اپنے باپ کے لیے دکھ اور تکلیف کا باعث ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ خداوند ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا۔ ہم بھی اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ خداوند ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنی تکلیف سب سے زیادہ بڑی نظر آتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ جس پریشر میں میں ہوں، جس پریشانی میں میں گھرا ہوا ہوں یا گھری ہوئی ہوں، وہ پریشانی سب سے بڑی ہے، دوسروں کو میری تکلیف کا بھی احساس نہیں ہے۔ لیکن اصل میں کسی کو ہماری تکلیف کا احساس ہو یا نہ ہو، خدا کو ہماری تکلیف کا احساس ضرور ہے۔ خدا کو یہ پتا ہے کہ ہماری تکلیف کیا ہے، خدا ہماری تکلیفوں سے واقف ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ دانا دل یہ ہے کہ وہ خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانتا ہے۔ گو میرے پر یہ مشکل آئی ہے لیکن خداوند اس میں سے مجھے نکال لے گا، اور وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ اگر میں عارضی ہوں تو میری مشکلات بھی عارضی ہیں۔ یاد رکھیں آپ کی مشکلات پرماننٹ نہیں ہیں سر، کسی کی مشکلات پرماننٹ نہیں ہیں، سب کی مشکلات عارضی ہیں۔ اگر آپ عارضی ہیں تو آپ کی مشکلات کیسے پرماننٹ ہو سکتی؟ بتائیں مجھے۔ ہماری مشکلات بھی عارضی ہیں۔ وہ تکلیف جو تھوڑی دیر کے لیے، ہفتے 10 دن کے لیے آتی، ہمیں لگتا ہے کہ بس ہوں میں جی رہنا، لیکن 10 دن کے بعد حالات بدل جاتے ہیں۔ جو خوشیاں آتی ہیں وہ بھی عارضی ہوتی، خوشیاں بھی سدا ہمارے ساتھ نہیں رہتی، بلکہ خوشیوں کا آنا ہماری لائف میں کم ہوتا ہے، غم ہماری لائف میں زیادہ آتے ہیں، مشکلات ہماری لائف میں زیادہ رہتی ہیں۔ اور انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے اس نے دکھوں میں سے گزرنا ہے، اس سے دکھوں میں سے گزرنا ہے، لیکن اس کو ان دکھوں میں تسلی دینے والا، رہائی دینے والا، بچانے والا، چھڑانے والا اس کا خدا ہے۔ تو موسیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا۔ جو بندہ یہ جانتا ہے کہ میرا ٹائم زیادہ نہیں ہے، وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے۔ اس میں 2 راستے ہیں آپ کے پاس، یہاں تو آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، یہاں آپ پروڈکٹیو ہوں۔ آپ بلیو کریں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میرے ذہن میں ہر وقت یہ خیال رہتا ہے، میں اپنی کوشش سے ایکسٹرا کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو میری باڈی کی اپنی ایک سکت ہے، میں اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری یہ سوچ ہے کہ جو کلام خدا نے مجھے دیا ہے، جو کام کرنے کی صلاحیت خدا نے مجھے دی ہے، اس کا حساب بھی میں نے دینا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی کہ جب توڑے دیے، کسی کو 1 دیا، کسی کو 5 دیے، کسی کو 10 دیے، جتنے جتنے انہیں توڑے ملے اسی حساب سے ان سے پیسے بھی، ان سے دوبارہ حساب مانگا گا کہ ہاں جی کی کیتا جے۔ 10 والے نے کہا میں 20 کر لینے، 5 والے نے کہا جی میں 10 کر لینے، 2 والے نے کہا میں 4 کر لینے، تے جڑا 1 والا سی انہوں نے کہا جی میں تے دبا دیتا سی، وہ بلکہ 1 نو بھی انہیں زنگ لاتا، اس نے زنگ لگا دی، جو اس کو 1 توڑا ملا تھا۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا سر میں نے 1 کے 2 کر لیے، تو مالک خوش ہوتا۔ ہمیں بہت کچھ دیا گیا، لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس کو دبا دیا، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا، ہم نے اس کو اپنے پاس ہی رکھا، اور ہم لوگوں سے جلتے کڑتے ہی رہے، اسی طرح سے ہم نے زندگی گزاری۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کا حساب ضرور دیں گے۔ آپ خدا کے تخت کے سامنے یہ ضرور بتائیں گے کہ خداوند اتنا کچھ مجھے ملا تھا تو میں نے اس کا یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند سے آپ ضرور اس بات کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں دانا دل عطا کر۔ دانا دل وہ ہے جو معاملہ فہم ہے، اور وہ اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے معاملات کو ڈیل نہیں کرتا، بلکہ دانا دل جو ہے وہ خدا کے کلام سے معاملات کو آگے لے کر چلتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ خدا کے کلام ہی میں رہ کر میں نے اپنی زندگی گزاری۔ ہماری باتیں، ہماری گفتگو، ہمارے جملے کئی دفعہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ بے تعامل بولنے والے کی لکھا باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، کاٹ کے نکل جاتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم نا سمجھی میں، بے سمجھی میں ایسے جملے، ایسی باتیں دوسروں سے کر جاتے ہیں جس سے ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ ہمیں دانا دل عنایت کر۔ دانا دل بہت سی باتیں سوچتا ہے جو عام دل نہیں سوچتا۔ دانا دل یہ سوچتا ہے کہ میں کس قسم کی زبان استعمال کرتا ہوں، میں دوسروں کی بیک بائٹنگ سن کے خوش ہوتا ہوں یا میں انہیں منع کرتا ہوں۔ یہ بڑی دلیری کی بات ہے کسی کو روکنا کہ سر جی رہن دو، بندہ اتنے نہیں ہے گا۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، ورنہ زیادہ تر ہم اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم بیک بائٹنگ سننا پسند کرتے ہیں۔ کسی کے بارے میں بات ہو نا، کہنا یار ذرا دس،
میں آنا ہونا چاہ بھی پینے ہیں، پھر تفصیلی بات کرتے ہیں، پچھوں لے کے شروع کر دیں چگلیاں، وہ پچھوں شروع کر دیں بیک گراؤنڈ، پھر اتنے لے آ کے سٹ دیں۔ لیکن یہ کسی کو کہنا کہ سر جی چھڈو آؤ اسی دے دعا کریے، یہ نہیں کہتا کوئی، اتنی جرت کسی میں نہیں، یہ جرت کا کام ہے، یہ کم ہمت لوگوں کا کام نہیں۔ کم ہمت لوگوں کا کام چگلیاں کرنا، عیب جوئی کرنا ہے، لیکن دعا میں اس شخص کے لیے کھڑے ہونا دلیر لوگوں کا کام ہے۔ تو ہم دلیری نہیں کرتے، ہم بزدل بن کے دوسروں کی عیب جوئیوں میں وقت صرف کر دیتے ہیں، لیکن موسیٰ کہتا ہے کہ مجھے دنا دل عنایت کر۔ کیا ایسی دعائیں ہم نے کبھی مانگی خدا مجھے دنائی دے؟ ہم تو پیسے مانگ رہے ہیں خدا سے، ہم تو مرتبے مانگ رہے ہیں خدا سے، ہم تو گھر مانگ رہے ہیں خدا سے، لیکن جو لوگ خدا کو جانتے ہیں وہ خدا سے کبھی ایسی چیزیں مانگتے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ چیزیں خدا نے ہمیں دینی ہی دینی ہیں۔ جن چیزوں کو مانگنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیزیں مانگیں، کیونکہ اگر خدا سپوز اگر بیوقوف بندے کو پیسہ مل جائے، بیوقوف کئی بندے ہم تسی دیکھے نا پیسے ملے نے وہ کی کرتے ہیں؟ شراباں پیندے نے، شواں مارتے ہیں، ایڈیاں ایڈیاں موٹیاں سونے دیاں لاکٹ تے جناب انگوٹھیاں لوکاں دے اگے شو مارنی، پھر بٹن کھول لیندے نے تاکہ لاکٹ بھی نظر آئے، گڈی کار اور پتہ نہیں فنکشن تے شراباں تو یہ تے وہ، اور لوکاں نو گلاں، کیونکہ وہ بیوقوف آدمیاں نو عقل نہیں کہ جڑا پیسہ مل گیا نو میں سامنا کیویں۔ دانائی ہم نے اس لیے مانگنی تاکہ جو کچھ ہمیں مل گیا ہم اس کو سنبھال سکیں، ہم اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں۔ روپیہ پیسہ تو مانگی جا رہے ہیں لیکن عقل کا ٹگے دی نہیں، اس کا کریں گے کیا؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا سے دنائی مانگیں۔ خدا نے سلیمان سے، جب تواریخ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، خدا نے اس کو یہ آپشن دی، اس نے کہا تو نے مجھے اتنی بڑی قوم کا پیشوا بنایا، اسرائیل کی قوم کا پیشوا بنایا، مجھے دنائی دے، مجھے حکمت دے تاکہ میں ان لوگوں کو چلا سکوں۔ اگر میرے پاس حکمت نہیں ہوگی، اگر میرے پاس دنائی نہیں ہوگی تو اتنی بڑی قوم کو میں کیسے لے کر چل سکتا ہوں؟ میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں ایسے ایسے غلط کام کروں گا جس سے میری قوم تباہ ہو جائے گی، میرا ملک تباہ ہو جائے گا۔ ملک کو چلانا آسان نہیں ہوتا، گھرانے کو چلانا آسان نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کنبہ جس کے اندر 4-5 افراد ہیں، ان کی روٹی پانی کا انتظام کرنا، بجلی کے بل دینا، وقت سے پہلے بچوں کی فیسیں ادا کرنا، بچوں کو تعلیم کے لیے مادہ کرنا، بچوں کی دوائی دارو کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کو خدا ان کے خوف کے اندر لے کر آگے بڑھنا، ان کو اپنی ذات سے نمونہ دینا، کتنے کام ہیں ایک ہی گھر کے اندر۔ 2-3 دفعہ ہانڈی بنانا، عورتوں کام، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، مہمانوں کو آئے ہوئوں کو چائے پلانا، ان کی آؤ بھگت کرنا، لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا، لائف کتنی بیزی ہے۔ تو ایک گھر کے اندر اتنے کام ہیں، تو ایک ملک کو جو سربراہ چلا رہا ہے وہ کتنی ہرڈلز میں سے گزرتا ہے۔ اس کو دنائی کی ضرورت ہے، اس کو حکمت کی ضرورت ہے۔ تو سلیمان نے حکمت مانگی، خدا نے بھی اس سے بڑی زبردست بات کی۔ اگر میں اس کو پڑھ لوں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ ہم ٹھیک وہی کچھ پڑھیں جو وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ دوسری تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا پہلا باب، 2 کرونیکلز چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 7 to 12، اس کی 7 تا 12 آیات، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو جی خدا خود آ گیا سلیمان، کمال کی بات، خدا کسی بندے کے سامنے خود آ جائے کہ مانگو بھائی کی مانگنا۔ سلیمان نے خدا سے کہا تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی، شکر گزاری دیکھیں، اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ پہلے تو نے میرے باپ پر بڑی مہربانی کی کہ اس کو ایک بڑا نام دیا، داؤد ایک بہت بڑا نام ہے، اور تو نے اس کی جگہ بادشاہ مجھے بنا دیا ہے۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ سو مجھے حکمت اور معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خدا نے سلیمان سے کہا چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے، سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی۔ جو تو منگیا ہو تو میں تینوں دے دیتا ہے۔ اگے سنو، سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ تو جی ایک حتمی بات سلیمان کے لیے خدا نے کی کہ نہ تیرے سے پہلے کوئی اتنا دولت مند بادشاہ ہوا ہے اور نہ ہی تیرے بعد کوئی ہوگا۔ اور یہ بات درست ہے، آج تک درست ہے۔ اس کی فوج کی جو سپریں تھی وہ سونے کی تھی، چاندی کہتے ہیں کہ سلیمان کے دور میں ایسے تھی جیسے پتھر ہوتے ہیں،
ہاتھی دانت کا تخت، اس کے مطلب اندر جو نقاشی ہوئی تھی اس کے تخت میں وہ ہاتھی دانت کی تھی. ہاتھی کا دانت بہت قیمتی ہوتا ہے، کتنے ہاتھی استعمال ہوئے ہوں گے جن کے دانت انہوں نے نکالے. سو مقصد کہنے کا یہ ہے اس کی جو بادشاہت تھی وہ اتنی زور آور تھی کہ اس کے ارد گرد خدا نے امن بخشا تھا. کسی کو جرت نہیں تھی کہ وہ سلیمان کی طرف دیکھ سکے، چونکہ خدا کا ہاتھ اس پہ آ گیا تھا. اس کے فیصلے اس قدر زیادہ معتبر تھے لوگوں کی نظر میں کہ لوگ اس کے آگے بولتے ہی نہیں تھے. 2 عورتوں کا قصہ بڑا مشہور ہے، 2 قصبی عورتیں، ان کا ایک بچہ تھا تو وہ بچہ مر گیا، بلکہ ایک کا بچہ اس کے نیچے ہی آگے مر گیا، اس نے کروٹ لی تو وہ بچے کا سانس دب گیا، مر گیا. اب دوسری کہنے لگی کہ یہ بچہ، ایک کا جو بچہ بچ گیا تھا وہ کہنے لگی جی یہ بچہ میرا ہے، یہ مرا ہوا اس کا ہے. چھوٹے بچے کی کیا پہچان ہے، بہت چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے کچھ دنوں کا. اس سے کہا جی یہ بچہ میرا، مرا ہوا اس کا، اس نے رات کو میرا بچہ بدل کے اپنے پاس رکھ لیا، مرا ہوا میرے پاس رکھ گئی. وہ جو پولیس والے تھے وہ تو نپٹا نہیں سکے. ایٹ دی اینڈ وہ جو کیس تھا وہ بادشاہ کے دربار میں لگ گیا. سلیمان بادشاہ انہوں نے کہا لے آؤ جی. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں مدعا کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ 2 عورتیں ہیں، ان 2 عورتوں میں سے دونوں کے پاس ایک بیٹا ہوا، ایک کا بیٹا مر گیا، ایک کا بیٹا زندہ ہے. جس کا بیٹا مر گیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو مرا ہوا بیٹا وہ میرا نہیں، زندہ بیٹا میرا ہے، مرا ہوا اس کا ہے. وہ بحث کرنے لگی میرا بیٹا میرا بیٹا. اس نے کہا اچھا بھائی بات یہ ہے کہ تم ایک تلوار لاؤ اور اس بچے کے 2 پیس کر دو، بچے کے 2 پیس کر دو اور آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو، کیونکہ یہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ میرا ہے، لہذا آدھا آدھا. جو صحیح ماں تھی اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، بچے کو آپ نے کاٹنا نہیں. دوجی کہندی نہیں نہیں کٹو 2 کرو. بادشاہ نے کہا بھی جو کہہ رہی ہے کہ کاٹو یہ بچہ اس کا نہیں ہے، جس کا یہ بچہ ہے وہ اس کو مرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی، کسی دوسرے کے پاس چلا جائے لیکن زندہ رہے. اس نے کہا لہذا یہ بچہ اس کے حوالے کیا جائے. اور پورے محل میں سکتہ طاری ہو گیا، کیونکہ یہ اتنا حکمت والا فیصلہ تھا، عدل اور انصاف کی. خدا نے اسے کہا تھا کہ تو نے مجھ سے یہ دعا کی ہے، اس لیے خدا نے اس کو حکمت دی. اور جب سبا کی ملکہ اس کی کنسٹرکشن کو دیکھنے کے لیے آئی، جو اس نے ہیکل بنائی تھی، وہ انتہائی خوبصورت ٹیبرنیکل تھی، انتہائی خوبصورت. پہاڑ کے اوپر سیڑھیاں چڑھ کے لوگ جاتے تھے اور بہت بلندی پر اس نے خدا کا گھر بنایا تھا تاکہ دور سے آتے ہوئے لوگ بھی دیکھ سکیں کہ اسرائیل کے خدا کا مسکن ہے، یہاں پر خدا کی عبادت ہوتی ہے. اور لکھا ہے جب سبا کی ملکہ نے سیڑھیاں دیکھی تو اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو لکھا اس کے ہوش اڑ گئے. اور دیکھیں اس نے کہا کہ آپ نے جو پتھر یہاں پر لگانا ہے اس پتھر کو آپ نے تراشنا ہے اس جگہ پر آ کے نہیں، جہاں سے آپ نے پہاڑ سے پتھر کاٹا ہے وہاں سے سائز کر کے یہاں سے لے کے جائیں، ایک ایک سوتر نہ آپ کے جاؤ، ایتھے کانڈی نہیں بجنی چاہیے، ایتھے ٹھک ٹھک دی آواز نہیں آنی چاہیے. پتھر اتنے سائز کا وہاں سے کاٹ کے لانا ہے اور یہاں پہ آ کے بڑے تقدس کے ساتھ بڑے آرام سے رکھ دینا. خدا کے گھر میں شور نہیں ہونا چاہیے. اس نے دنائی مانگی تھی، خدا نے اس کو دنائی دی. اور سلیمان کی جو ہیکل تھی وہ اپنی مثال آپ تھی. جب تک ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہمارے ذہن کے خلیے کام کرتے رہتے ہیں. جو کچھ خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے خدا ہمارے اندر سے وہ باہر لاتا ہے. جیسے ہی ہمارا دھیان خدا سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہی چیزیں جو ہماری فیور میں ہوتی ہیں وہ ہمارے اگینسٹ چلی جاتی ہیں. اور یہ کچھ سلیمان کے ساتھ ہوا. سلیمان سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی جب طاقت اس کے پاس آ گئی. طاقت ایک بڑی چیز ہے، طاقت دانائی کو مار دیتی جی. ہاں جی انکل جی، روپیہ پیسہ طاقت مرتبہ اختیار جدو بندے کو لاندا نا پھر بندہ عقل نال گھٹ ہی چلتا ہے، پھر وہ عقل سے کم ہی چلتا ہے. کل میں ایک بات پہ ہنس رہا تھا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وہ پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے کل اسلام آباد میں 2 دن پہلے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی میں بادشاہ نہیں ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. مجھے کوئی بھی اعلان کرنے سے پہلے اپنے وزیر خزانہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ سر جی تنخواہ میں وداندہ اعلان کر دیا کہ نہ کروں. اے نہ ہو کہ میں اعلان کرتا کہ اعلان کرتا ہوں میں تنخواہیں بڑھیں گی، پیچھے وزیر خزانہ گئے ساڈے کو تو سر پیسے ہی نہیں ہے کی کرن دے جی اسی ایویں اناؤنسمنٹاں کری جا رہے. مجھے اس کی بات پسند آئی، یہ اس کا حکمت والا اسٹیٹمنٹ ہے، حکمت والی اسٹیٹمنٹ اس نے دی کہ جی میں ایک وزیر اعظم ہوں، میں ایک ہمبل بندہ ہوں، میں اپنی مشینری کے ساتھ مل کے چلتا ہوں اور میں وہ اسٹیٹمنٹ دوں گا، پہلے وزیر خزانہ سے جا کے بات کروں گا کہ سر جی ہم تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں، اس کے بعد میں جب دوبارہ آؤں گا تو میں اعلان کروں گا، ورنہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. اختیار جب آپ کے پاس آتا ہے کئی بار آپ کو اندھا کر دیتا ہے. زیادہ تر لوگ اس میں اندھے ہو جاتے ہیں، طاقت کے نشے میں چور ہو جاتے ہیں، وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتے اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں وہ بندے زمین پہ آپ کو بیٹھے نظر آتے ہیں کیونکہ اختیار اوپر سے آتا ہے. اور جب ہم اوپر والے کی مرضی کے گیس چلنا شروع کر دیں اختیار لے لینا. چل بھائی کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ دوسروں کی نوکری کو اتنا اجیرن کر دیتے ہیں، دوسروں کی جاب پلیس پہ اتنے کو مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ میں مینیجر ہوں تو تم ملازم ہے، میں ویکھنا تو کیویں کام کرنا ہے.
اس کو اتنا کام دے دیں گے, اتنا لوڈ اس پر ڈال دیں گے, وہ بیچارہ مشکل جو پاس جاتا ہے, میں کدھر جاؤں. وہ مشکل اس لیے اتنی اس کے لیے ڈال دیتا تاکہ بھاگ جائے یہاں سے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ہی معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. صاحب مینیجر نہیں کٹ دینا, وہ ملازم اتھا ہی کام کر رہا ہوں پھر مزے نال. مینیجر صاحب فارغ, کیونکہ اس کے ذہن میں گھمنڈ اور غرور آ گیا. ہم کو اپنے دن گننا سکھا اور ہمیں دانا دل عنایت کر, ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں. میں اور آپ اس زمین پر مسافر و پردیسی ہیں. ہمارا قیام یہاں پر عارضی ہے, تھوڑے دنوں کے لیے. اور اس زمین پر جو کچھ ہم کرتے ہیں, اس زمین پر آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں, اس کا نقش جب تک یہ زمین ہے موجود رہے گا. جو کچھ آپ کر کے جائیں گے, جیسے پینسل کے ساتھ آپ پیپر کے اوپر لکھ دیں اور اس کے بعد اس کو مٹا بھی دیں تو اس کا نقش رہتا ہے. وہ یہاں پہ پہلے کچھ لکھا تھا, کسی نے جو مٹا دیا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں اس کا بھی نقش رہتا ہے, برا کرتے ہیں اس کا بھی نقش رہتا ہے, نقش مٹتا نہیں. اس لیے ہمیں دانائی کے ساتھ اپنی زندگی میں فیصلے لینے ہیں. اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو فرسٹ پریورٹی بنائیں کہ خداوند وہ برکتیں جو میں تجھ سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں, میں ان کو سنبھالوں گا کیسے؟ مجھے عقل تو دے, مجھے دانائی تو دے, مجھے حکمت تو دے, تاکہ میں ان چیزوں کو ہینڈل کرنا سیکھ سکوں. جب ہینڈل ہی نہیں, بڑا بڑا بزنس مانگ رہے ہیں, خداوند میرا بزنس بتا, وہ بزنس بتا, عقل تیرے کو لے کوئی نہیں, چلائیں گا کہ میں عقل مانگ. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ خالی عقل مانگیں, دوسری چیزیں ساتھ مانگیں, لیکن آپ کو ٹاپ پہ خداوند کے حضور یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند مجھے حکمت. اور جب ہم خدا سے حکمت مانگتے ہیں, خدا سے دانائی مانگتے ہیں, خدا جب اپنی ڈیوائن وزڈم ہمارے اندر ڈالتا ہے تو پھر خدا کی قدرت ہماری زندگی کے اندر کام کرتی ہے. آمین. سو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند ہمیں بارہا یہ باتیں بتاتا ہے کہ ہم مسافر و پردیسی ہیں. ہمارے لیے فخر کرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کہ جی میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر خداوند, ایک بڑا خوبصورت گیت ہم گاتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا, تو آ رو آ. اس میں ہم خدا سے کہتے ہیں کہ خداوند تو اپنے پاک روح کو بھیج, اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں. اور اگر خداوند کا پاک روح ہم پر نہیں تو پھر ہماری زندگی کا کوئی مصرف بھی نہیں ہے, کوئی مقصد بھی نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے بغیر یہاں پر جتنے بھی انسان ہیں وہ جانوروں کی طرح ہی ہیں, اعلیٰ نسل کے جانور. کیوں جی؟ اگر ہم خدا کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں تو ہم جانور کی طرح ہی ہیں. میں نے اس چیز کو بڑا باریکی سے نوٹ کیا. جانور بھی اپنا خاندان بناتے ہیں, کتے, بلیاں اور یہ سارے جانور جو ہمارے ارد گرد پھیر رہے ہیں, یہ بھی فیملی, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. ان کے پاس عقل اکل کوئی نہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, تھوڑی دیر ماں کو رہتے ہیں, بعد جو دوڑ جاتے ہیں. انسانوں دے بچے بھی ہیں جی, ہے کہ نہیں؟ وہ سدا پیو نال نہیں رہتے, ادھر ادھر بھج پج جاتے ہیں. پیو تے ماں بیٹھے نے, ہاں جی, وڈا منڈا بھی نکل گیا, نکا بھی نکل گیا, وچکارلا بھی نکل گیا, کڑیاں ویاہ چھڑی بیٹھے نے, ہاں جی. لیکن اگر وہ خداوند میں ہے, انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت خداوند میں رہ کے کیا, تو ان کے بچوں کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کون ہیں. ہم نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے, ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے. فرق جو ہے وہ کون سی چیز پیدا کرتی ہے؟ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق. اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہم بہترین مخلوق ہیں خدا کی. خدا نے ہمیں بہترین بنایا, خدا نے کہا اچھا ہے, ہم بہترین مخلوق ہیں. لیکن اگر ہم خداوند میں نہیں ہیں, خدا سے باہر ہیں, نہ ہم یسوع کو جانتے ہیں, نہ اس پر تکیہ کرتے ہیں, نہ خداوند سے ہمارا کوئی تعلق ہے, تو پھر ہم جانوروں کی طرح ہی ہیں. تھوڑے سویلائز جانور ہیں, ذرا بہتر ہے. جب دانائی نہیں, عقل نہیں, تو انسان جانور کی طرح ہی, انسان جانور کی طرح. لیکن جب خدا کا خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے, وہی انسان کو بہتر بناتا ہے, اس کو فرق کرتا ہے دنیا سے. انسان بے شمار ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے انسان آپ کو نظر آئیں گے جو خدا سے دور ہیں, جو خدا کو جانتے ہی نہیں. ان کا بیہیویئر الگ ہے, لیکن جو خداوند میں ہیں, اصل پیور لوگ ہیں, ان کا بیہیویئر فرق ہے, وہ ڈسپلن لوگ ہیں. خدا کے ساتھ چلنے والا بندہ کبھی ڈسپلن سے آؤٹ نہیں ہو سکتا. اس کو ڈسپلن خدا کر دیتا ہے. خدا اس کو احساس دلاتا رہتا ہے کہ بیٹا تیرے اندر یہ کمی ہے, دور کر, میرے کو فضل مانگ, میں تینوں مدد دینا. اور پھر ہم اس کمزوری پر غالب آ جاتے ہیں. ہم کو اپنے دن گننا سکھا, ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں. آئیے ہم سب خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک, تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ایسا کام نہیں جو تو نہیں کر سکتا. وہ چیزیں جو ہمیں پہاڑ کی طرح بلند و بالا نظر آتی ہیں, ہم کہتے ہیں او یہ کیسے ہوگا, لیکن خدا کی نظر میں وہ پہاڑ جسٹ ایک نقطے کی طرح ہے. وہ پہاڑ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی عبور ہی نہیں کر سکتے, خدا اس کو ہماری زندگی سے ریموو کر دیتا ہے, میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے, تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے. ہاللیلویہ. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جن مشکلات کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں, وہ ہمارے خدا کی نظر میں ایک نقطے سے بھی کم کی حیثیت رکھتی ہیں.
آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہماری مشکلات سے واقف ہے، تو ہماری بے وقوفیوں سے واقف ہے، تو ہماری کم علمی سے واقف ہے، لیکن خداوند تو حکمت کا منبع ہے، ہمیں حکمت عنایت کر، ہمیں دانائی عنایت کر، تاکہ ہم ان عزیزوں کو جو تو نے ہمیں بخشے ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار، ہمارے پیار کرنے والے لوگ، ہم انہیں رسپیکٹ دے سکیں، ہم انہیں عزت دے سکیں، ہم کسی سے نفرت نہ کریں، ہم کسی کو کیوں حقیر سمجھیں۔ خداوند ہم اپنی کمزوریوں کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں، ہمیں کسی کے خلاف برا خیال اور برا منصوبہ اپنے دل میں رکھنے سے بچا، ہمیں بچا خدا، ہمیں دانا دل عنایت کر، جو معاف کرنے والا دل ہے، جو محبت کرنے والا دل ہے، جو دوسروں کی مدد کرنے والا دل ہے، جو دوسروں کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے خداوند کے حضور دعا گو رہتا ہے کہ خداوند میرے اس بھائی کی، میری اس بہن کی مشکل کو حل کر۔ خداوند آج ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ بڑھا، ہمیں دنائی عنایت کر، مسیح کی حکمت ہماری زندگی کے اندر آئے، تیرے پاک روح کے ذریعے سے جو حکمت انسانوں کو ملتی ہے ہمیں وہ مل جائے، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہترین فیصلے کر سکیں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کر سکیں۔ خدا ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو یوٹیوب پر اور دوسرے میڈیمز کے تھرو ان پیغامات کو سن رہے ہیں، ہم ان پر بھی تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا ہم تجھ سے حکمت اور دانائی چاہتے ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے گھرانوں میں دانائی کے ساتھ چلنے کا شرف دے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرتے ہیں ہمیں دانائی دے، اور خدا ہم دوسروں کو معاف کریں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ دل کی گہرائیوں سے خدا میں اپنے تمام عزیزوں پر جو آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور ہمیں چھو کے کثرت کی برکت دے، تجھ سے بلیسنگ چاہتے ہیں آج کی ساری برکت کے لیے جو تو نے ہمیں دی ہے۔ ہم خدا تیرے حضور سر بسجود ہیں اور منت اور التجا کرتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہمیں بلیس کر، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔